ہجامہ، اس کے متعلق سوال ہے کہ ہجامہ کب کرانا چاہیے۔ ہجامہ حدیث میں بہت جگہ آیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجامہ خود بھی کرواتے تھے، یعنی جسم مبارک میں جو خون تھا اسے نکلواتے تھے۔ اور ہجامہ اس زمانے میں ہوتا تھا، یہ جونک، اسے سکھا لیتے تھے، اور کئی جگہ ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس جونک کو لگا دیتے تھے کسی خاص رگ پہ، اور وہ جونک چوس جاتی تھی سارا خون، اور بالکل پتلی سی ہوتی تھی، بھوکی جیسے مری ہوئی ہو، اور وہ خون چوستی تھی اور پھر بھر جاتی تھی، پھول جاتی تھی اور خود بخود زمین پہ گر پڑتی تھی۔ یہ جونک ایسے لگاتے تھے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ سیپ بھی لگاتے تھے، اس کے ذریعے سے خون نکال لیا جاتا تھا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ چاند کی جو پہلی 15 تاریخیں ہیں اس میں جونک نہ لگائی جائے، 15 چاند کی جب ہو جائے، گزر جائے، تو اس کے بعد جونک لگائی جائے۔ اور اتنی زیادہ اس پہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں جب معراج میں گیا تو میں جس آسمان سے بھی گزرا، فرشتوں نے کہا کہ اپنی امت کو کہیے گا کہ یہ جو جونک لگانا ہے نا، ہجامہ جسے کہتے ہیں، فرمایا اس کو نہ چھوڑیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کراتے بھی تھے۔ اس کے بعد بھی ایک بات عرض کروں، آپ اسے پازیٹیو سینس میں ہی لیں۔ یہ جونک کا لگانا اور یہ سب چیزیں، یہ ڈاکٹرز کی چیزیں ہیں۔ ڈاکٹر کا پیشہ اور منصب کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے طب کا علم حاصل نہیں کیا۔ ہمارے زمانے میں طب کے علم کا مطلب یہ ہے کہ 5 سال کسی یا 4 یا جتنے سال بھی باقاعدہ کسی میڈیکل کالج میں پڑھا ہوا ہو اور ڈاکٹرز کا شاگرد ہو۔ اور ہمارے یہاں اس علم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ہاؤس جاب بھی کرے، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ وہ جس شعبے میں اسپیشلائزیشن کرے گا اسی کا ڈاکٹر ہے، اوروں کا نہیں۔ بس اسے سرجری میں ہمیشہ کام کیا ہے کہ اس نے میڈیسن میں کام کیا ہے، اس کا کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو یہ کہنا شروع کر دے کہ تمہارے پاؤں میں تکلیف ہے تو یہ ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ پاؤں کا جو اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جاؤ، ناخن کا جو اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جاؤ۔ یہ اتنا نازک معاملہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے طب کا علم حاصل نہیں کیا، پھر اس نے کوئی علاج کسی کو بتا دیا اور وہ مریض صحت یاب بھی ہو گیا، تب بھی یہ گناہ گار ہے۔ اس لیے کہ تکے بازی کر رہا ہے نا، تو ایک کو مریض کو شفا ہو گئی تو 10 تباہ بھی تو ہو سکتے ہیں، کوئی مر بھی تو سکتا ہے، منع کر دیا۔ اسی لیے یہ اتنی نازک چیزیں ہیں، اور یہی ہجامہ کا قصہ ہے کہ ڈاکٹرز کریں، وہ یہ کہے کہ اس طرح جونک یا وغیرہ وغیرہ جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کریں۔ اب حالت یہ ہے کہ زندگی میں کوئی محنت نہیں کی ہوتی، اور عیاشیاں ہوتی ہیں، اور بچے بالکل نہیں پڑھتے، اور جنہیں مذہب کا بھی ساتھ شوق ہو جاتا ہے نا، مصنوعی شوق چڑھا دین کے نام پہ۔ اب اس نے مسواکیں بیچنی ہیں مساجد کے باہر، شہد کا کاروبار کر لینا ہے، اور یا پھر اب ہجامہ چلا ہے اس کو شروع کر دے۔ کوئی پوچھے حضرت ہجامہ آپ نے سیکھا کہاں سے ہے؟ آپ ڈاکٹر تھوڑے ہی ہیں، اگر وہ بلڈ کا مسئلہ بن گیا آپ ذمہ دار ہیں اس کے۔ اب یہ جتنے دینی رجحانات رکھنے والے وہ بچے جنہوں نے اپنے کورس میں کبھی بھی محنت نہیں کی، دین میں آ کے کیا محنت کریں گے یہ؟ اسی لیے کسی بھی شخص کا اگر دین دیکھنا ہے تو پہلے اس کی دنیا دیکھنی چاہیے۔ دنیا میں کیسے؟ اگر لوگوں سے فراڈ کرتا ہے تو نماز کہاں سے اچھی پڑھے گا یار؟ اگر وہ خود غرضی کے مبتلا ہے اور بندریا کی طرح اگر پاؤں جلے تو اپنے بچے کو نیچے رکھ لے اور اس پہ کھڑی ہو جائے، اگر طبیعت اور سرشت یہ ہے تو اس سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ رات بھر اپنے مریض کے سرہانے کھڑا رہے گا؟ یہ ڈاکٹرز ہیں جو کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم نے دیکھا بھی ہے، اور بہت سوں کو دیکھا، 2-4 نہیں بہت سوں کو دیکھا ہے اپنے مریضوں کے ساتھ، جسے ماں محبت باپ کی ایسی شفقت کرتے ہیں۔ یہ ہونے چاہیے جو ان کاموں کو کریں۔
اور جنہوں نے زندگی میں محنت نہیں کی، عمر گنوا دی، کوئی کام نہیں کیا، ایک لیدے کے مذہب ان کو رہ گیا، مسواکیں بیچو، شہد رکھ لو اور حجامہ میں اب آ جاؤ اور یہ کر لو، جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔